چائے بھی منگوا لیتا ہے یا بوتل منگوا کے رکھ دیتا ہے، دستان کھول دیے بوتل رکھ دی. اب یہ گاہک تو پھنسا، اب نہیں بھی لینا تو اس کو لینا پڑے گا کہ ورنہ یہ بوتل وصول کر لے گا، میری ناراض ہو جائے گا مجھ سے. تو اس طرح وہ چکنی چپڑی باتیں کر کے اس کو بیپاری جو گھیر لیتا ہے، اور بعض اوقات ناقص مال بھی اس کو ٹکا دیتا ہے باتوں میں لے کر. تو نرمی کے ذریعے لوگ اس طرح دنیاوی کام بھی نرمی کے ذریعے چلاتے ہیں. سختی کرے گا گاہک تو پھٹ گیا نہیں، بھاگ جائے گا. نرمی، تو اس لیے نرمی کو اپنائے. اچھے کام بھی نرمی سے نکلتے ہیں، اچھے کاموں کے لیے بھی نرمی کی جاتی ہے. مثال کے طور پر جب فرعون کے پاس حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ہارون علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا فقولا لہو قولا لینا، تو تم دونوں اس سے نرمی سے بات کہنا. تو نرمی، تو اگر یہ نرمی کرے گی جا کر تو انشاءاللہ عز و جل اس کا گھر چلے گا اور جھگڑا نہیں ہوگا. کیونکہ تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بچتی. دوسرا یہ کہ جب اس پر سختی ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کو پی جائے. اگر یہ جا کر میکے میں بتائے گی تو بہت مشکل ہے کہ میکے میں تسلی دی جائے. اچھا یوں بولا، تیری زبان کٹ گئی تھی، تو نے یہ جواب کیوں نہیں دیا؟ سن کر آ گئی، رب رتی ہمارے پاس، تو بھی سنا دیتی. اب یہ برانگیختہ ہوتی ہے اور اب وہ جوابی کاروائی. اب جب وہ جوابی کاروائی ہوتی ہے تو یہ ایک ہے وہ 10 ہے، یہ کہاں پہنچے گی؟ اور یوں جھگڑے بڑھ جاتے ہیں. یہ میکے والے جو بعض اوقات کیس خراب کر دیتے ہیں. حضور آپ نے بہو کو تو سمجھانے کی بہت کوشش فرمائی، بعض اوقات ساس بھی آپے سے باہر ہو جاتی ہے، کچھ اس کے لیے بھی ارشاد فرما دیں. ہاں، ساس کو چاہیے کہ وہ بہو کو اپنی بیٹی سمجھے، بلکہ مظلومہ بیٹی سمجھے، کہ یہ اپنی اصلی ماں سے چھوٹ کر اب میرے پاس آئی ہے، اور یہ اتنی سارا جو گھر بھرا ہوا ہمارا، اس کو بیچاری کو کچھ نہ کچھ خوف رہے گا ان کا کہ یہ سارے کہیں مجھ پر چڑھائی نہ کر دیں، تو یہ ڈرے گی. تو اس لیے اپنی بیٹی کے مقابلے میں بہو پر زیادہ شفقت اگر وہ کرے گی تو یہ بھی مطلب ہے کہ بیٹی کی طرح ہو جائے گی اور گھر بہت اچھا چلے گا. اگر ساس نے ایسا نہ کیا بلکہ اپنی سگی بیٹی کے ساتھ کانا پھوسی کی، اس سے باتیں چھپائی، یوں کر کے باتیں کی، یہ آئی تو یوں چپ کر دیا اور خاموش ہو گئی، تو بہو کو پھر ٹھیک ٹھاک احساس محرومی شروع ہو جائے گا اور اجنبیت وہ محسوس کرے گی، اور یہی جھگڑے کی بنیاد. اس لیے ساس اس کو بیٹی کی طرح تصور کرے. یہاں تک کہ اگر بہو کبھی کوئی کمزور بات کہہ بھی دے تو ساس یہ سوچے کہ میں اپنی بیٹی کی بھی تو جلی کٹی سنی لیتی ہوں، تو اس نے بھی اگر کوئی ایسی بات کہہ دی تو مجھے اس کو بھی برداشت کر لینا چاہیے. اسی طرح کبھی اس نے کام کا منع کر دیا، برتن دھو دو، تو اس نے کہا میں آج نہیں دھو سکوں گی، میرے سر میں درد ہے. تو اب ساس کو اس وقت ساس پر بڑی آزمائش ہے. اگر ساس نے بولا جھوٹ بولتی ہے، جھوٹے بہانے کرتی ہے، سر میں درد کرتا ہے، جھوٹی کہیں گی، تو پھر ساس پر کتنی فرد جرم عائد ہوتی ہیں. تہمت، اس پر جھوٹ کی تہمت رکھی نا، یہ دعویٰ کرے مجھے سر میں درد ہوتا ہے. ساس کے پاس ایسا کون سا حالات ہے جس سے اس کو پتہ چل گیا کہ اس کے سر میں درد نہیں ہے؟ تو ساس نے اس پر تہمت رکھی. اس مریضہ کو جھاڑا صرف اس بات پر کہ وہ سر کے درد کی وجہ سے برتن دھونے سے انکار کر رہی ہے، حالانکہ گھر کے برتن دھونے اس پر واجب بھی نہیں ہے. یہ تو احسان کر رہی ہے جو سارے گھر کی خدمت کر رہی ہے، حالانکہ خود خدمت تو اس نے شوہر کی کرنی ہے. عرف یہ کہ وہ ٹھیک ہے گھر کا کام کاج کرتی ہیں بہو، اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ اگر نہیں کرے گی تو واللہ عالم اس پر کیا حکم شرعی لگے گا کہ ساس کی بھی خدمت کرے، نند کی بھی خدمت کرے، دیور کی بھی خدمت کرے، جیٹ کی بھی خدمت کرے، سب کے کپڑے دھو. تو کیا نوکرانی ہے؟ یہ ملازمہ ہے کیا؟ اس کو تنخواہ دیتے ہیں آپ؟
تو کسی سے بیاہ کرائیے. تو یہ ان دونوں کا معاملہ ہے. سب کی یہ جو ضمناً خدمت کر رہی ہے, سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اچھی بات ہے, یہ کرے, عرف ہے اس پر کہ خدمت کرتی ہے, لیکن اس کو کسی نے واجب لکھا ہو میں نے نہیں پڑھا آج تک. اگر آپ کی معلومات ہو تو میری رہنمائی کر دیجئے کہ سارے گھر والوں کی خدمت اس پر واجب ہے شرعاً. بیچاری یہ بھی, جس طرح آپ بیمار ہوتے یہ بھی بیمار ہوتی ہے, آپ کا سر دکھتا ہے اس کا بھی سر دکھتا ہے, جس طرح آپ کا موڈ آف ہوتا ہے بیچاری اس کا بھی موڈ آف ہوتا ہے, یہ بھی ایک انسان ہے. تو اس لیے ساس نے ایک تو اس پر جھوٹی تہمت رکھی, یہاں تک کہ بالفرض اس بہو نے جھوٹ بولا تھا کہ سر میں درد نہیں تھا اور کہہ دیا میرے سر میں درد ہے, تب بھی اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ساس کو تو نہیں پتا نا کہ جھوٹ بول رہی ہے. تو اس لیے بہرحال ساس نے تو ایک تہمت کا گناہ کیا, دوسرا اس کو بلا وجہ شرعی جھاڑ کر اس کو ایذا پہنچائی, اس کی دل آزاری کی. یہ دو فرد جرم ساس پر تو عائد ہو رہی ہیں بالکل صاف صاف. اب آگے گناہوں کا سلسلہ یوں چلتا ہے پھر کہ ساس اپنے بیٹے کے کان بھرتی ہے. اس کو میں نے آج برتن دھونے کا بولا تو اس نے جھوٹ بولا اور سر درد کا بہانہ کیا. اب یہاں غیبت, تہمت, چغلی, لڑوانے کی سازش شروع ہو گئی. اور ساس اس وقت تک خوش نہیں ہوتی جب تک بیٹا بہو کو جھاڑے نہیں, اس کے سامنے بیوی کو جھاڑے نہیں. مارے تو زیادہ خوشی ہوتی ہے, ایک آدھ ہاتھ بھی رکھتے تو بس میرا لال, میرا وفادار. اور اگر بیٹا اپنی ماں کی عادتوں سے واقف ہے, بیٹا اگر ماں کی عادتوں سے واقف ہے اور بیچارہ وہ بول نہیں سکتا, سکوت کرتا ہے, خاموش ہو جاتا ہے, تو مزید تہمتوں کا سلسلہ کہ دیکھا میرا لال, میرا بیٹا کتنا ہونہار تھا, میرا کتنا خدمت گار اور وفادار تھا, اس چڑیل نے جادو کروا کر میرے بیٹے کی زبان بند کر دی اور اس کو اپنی طرف پھیر لیا, اب میری نہیں سن رہا بیٹا. تو یوں کبیرہ گناہوں کا سلسلہ چلا اور گھر بھی بربادی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ لڑائیاں بنتی ہے, اور بیٹا اگر سمجھدار ہے تو زیادہ صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ پھر ماں باپ سے, بہنوں سے الگ گھر لے لیتے ہیں. پھر وہی جھگڑے, ہنگامے, جو کچھ ہوتا ہے. آپ سبھی اس معاشرے کے افراد ہیں جو مجھے سن رہے ہیں, کوئی جنگلی تو سنے گا نہیں مجھے, سمجھدار لوگ یہ الحمدللہ سن رہے ہیں. سب کو تقریباً کم و بیش سبھی کو تجربہ ہوتا ہے کہ گھروں میں کس طرح ماحول خراب ہوتے ہیں. بس وہ شیطان جو ہے وہ اس طرح جھگڑے کرواتا ہے اور خانہ خرابیاں کرتا ہے کہ وہ اس نے ایک مٹھائی کی دکان پر جا کر چاشنی کا قطرہ لیا اور دیوار پہ لگا دیا. اس پہ آ کر مکھی بیٹھی, مکھی پر چھپکلی جھپٹی, اس کو نگل گئی. وہ مٹھائی والے کی بلی دیکھ رہی تھی, اس نے اس کو پنجہ مارا کہ چھپکلی مکھی کھا گئی, تو وہ چھپکلی گری. یہ منظر برابر والی مٹھائی کی دکان کا کتا دیکھ رہا تھا, وہ بلی پر جھپٹا, اس نے اس کو نوچ ڈالا بلی کو کہ اس نے چھپکلی کو کیوں مارا. تو مٹھائی والے نے جب دیکھا کہ میری پالتو بلی کو یہ پڑوسی مٹھائی والے کے کتے نے ہلاک کر دیا, تو اس نے وہ بڑا سا اپنا وہ مٹھائی کا وہ کڑچھا اٹھایا اور کتے کی کھوپڑی پہ دے مارا. وہ کائیں 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 کر کے تڑپنے لگا. اب مٹھائی والے نے دیکھا کہ میرا پالتو کتا اس مٹھائی والے نے مار دیا. اس نے اٹھا اور گریبان پکڑا اور گھونسا اور چھری نکالی اور گھونپی. تو اس نے دیکھا کہ ہمارا آدمی مار دیا, تو اس کے آدمی آ گئے, تو اس کے آدمی آ گئے اور لاشوں کے انبار لگ گئے. ایک مٹھائی, ایک چاشنی. بہو نے بولا میرا سر درد ہو رہا ہے,